آدمی نام کا انتخاب کرے، اچھے نام کا۔ ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ نیا نام، اچھا نام نہیں، نیا نام، لیٹسٹ چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کبھی کبھی اچھے نام رکھو بھی ایک لیٹسٹ دینے کے لیے، لڈو، گڈو، چنٹو، پنٹو نام رکھ دیے۔ صحابی کا نام رکھے، عبداللہ رکھے، عبد الرحمن رکھے، طلحہ نہیں بلائیں گے، طلحہ، چنٹو، اس طرح سے نام کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تبھی شریعت میں تعلیم دی گئی اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمو باسماء اصحابی، میرے صحابہ کے ناموں پر نام رکھو۔ نام ایک والد کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ نام اگر اچھا انتخاب کر رہا ہے تو باپ اپنی اولاد کی تربیت کا فکر مند ہے کہ جو نام میرے بیٹے کا ہوگا اس نام کا اثر میرے بچے پر پڑے گا، اس کی زندگی میں اس نام کا اثر آتا رہے گا۔ تو آپ دعا کا اہتمام کریں نیک اولاد کے لیے، جیسے زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کی کفالت کرتے ہیں۔ بے موسم پھل دیکھے، اولاد نہیں ہے، یہ نہیں کہا، لیکن کیا کہتے ہیں؟ ذریۃ طیبہ، تنہائی میں دعا کرتے ہیں اللہ اچھی اولاد عطا کر اپنی جانب سے، انک سمیع الدعاء، تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ اور ایک پوائنٹ ہے عدل، انصاف بہت ضروری ہے، ورنہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اولاد کو بگاڑ لیں گے۔ بیٹے کے اندر نفرتیں، عداوتیں پیدا کرنے والے ہم بن جائیں گے۔ یہ کمی کبھی اولاد ماں باپ میں ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کر پاتے، اولاد کے درمیان انصاف نہیں کر پاتے۔ اسی طرح میرے دوستو، اچھا ساتھی کس سے دوستی کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، یہ بھی بہت ضروری ہے، اس کی نگرانی۔ کون ہے اس کا دوست، کس کے ساتھ جا رہا ہے، کالج کہاں جا رہا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، غفار ہے، ستار ہے، قہار ہے، جو اپنی ذات میں یکتا، اپنی عبادت میں اکیلا، اپنی صفات میں تنہا، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہی خالق ارض و سما ہے، وہی داتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی غوث اعظم ہے، وہی دستگیر ہے، وہی بندہ نواز ہے، وہی غریب نواز ہے، ہر شے کا مالک وہ، ہر چیز کا دینے والا وہ۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، جو اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، بشر ہیں، نور نہیں ہیں، بنی آدم ہیں، نورائی مخلوق نہیں ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، خاتم الانبیاء ہیں۔ دوسرے انبیاء کی طرح آپ کی وفات ہو چکی ہے، ابھی آپ باحیات نہیں ہیں اس دنیاوی زندگی میں، بلکہ آپ اپنی برزخی زندگی گزار رہے ہیں جیسے دوسرے انبیاء گزار رہے ہیں۔ دوسرے انبیاء کی نبوت ختم ہو چکی ہے، موت کے ساتھ ان کی نبوت قابل اتباع نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی وفات کے بعد بھی ہے۔ آپ زندگی میں بھی نبی ہیں، وفات کے بعد بھی نبی ہیں،
قیامت تک آپ ہی نبی رہیں گے، آپ کے علاوہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے، جھوٹی نبوت کے دعوے کریں گے، لیکن وہ سارے کے سارے جھوٹے رہیں گے، دجال رہیں گے، کذاب رہیں گے، اس کے ماننے والے بھی جھوٹے رہیں گے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ عظیم الشان کانفرنس جو ندائے قرآن و حدیث، جو کہ اس جماعت کی اول ندا ہے، اس جماعت کی تحریک ہی ہے، ندائے قرآن و حدیث کی طرف بلانا۔ الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے ان ذمہ داروں کو اور ان احباب کو جنہوں نے اس صدا کے نام اس کانفرنس کو منعقد کیا۔ رب کرے کہ یہ صدا پوری دنیا تک پہنچے اور اللہ انسانوں کو سمجھ دے، توفیق دے، اور اسی طرح سے جو بھی مینجمنٹ، جو بھی کارگزار اس کانفرنس میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ ان کے کاموں کو قبول فرمائے، اور وہ جمعیت جس جمعیت نے اس بیڑے کو اٹھایا ہے، ان ذمہ داروں کو اللہ رب العزت صحت و تندرستی کے ساتھ تا دم حیات اسی طرح سے کام لیتا رہے۔ آج کا موضوع جو دیا گیا ہے، تربیت اولاد کے بنیادی اصول، یقیناً ایک وسیع موضوع ہے، لیکن جو وقت ہے اس وقت میں ممکن نہیں ہے کہ وہ پورے اصول کو وضاحت کے ساتھ آپ کے گوشے گزار کیا جائے، لیکن کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں۔ یقیناً عام طور پر ماں باپ تو ہم بن جاتے ہیں، والدین تو ہم بن جاتے ہیں، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ماں باپ بننے کی ذمہ داری کیا ہے۔ خوشی ہوتی ہے نکاح کی، نکاح کے بعد اور زیادہ تڑپ ہوتی ہے اولاد کی۔ اولاد چاہیے، مگر ذمہ داری کیا ہوتی ہے اولاد کی، یہ اکثر ماں باپ کو نہیں پتہ، جس کی بنا پر اولاد مل جاتی ہے، اولاد ہو جاتی ہے۔ جب اولاد ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری اولاد بگڑ گئی، ہماری اولاد کیا کرنا اب، ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے، ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بن جائیں، نیک بن جائیں ہمارے بچے، ٹھیک ہو جائیں ہمارے بچے۔ یہ فکر تب ہوتی ہے ماں باپ کو جب بچے ان کے ہاتھ سے نکلنے لگتے ہیں۔ کبھی دعا کی درخواست، کبھی خطبات میں اشاروں میں سمجھانے کی درخواست، کبھی کسی سے بھی ملے ذرا تم سمجھو، دوستوں سے بولے تم سمجھو۔ بگاڑا خود نے، اب لوگوں کو بول رہے ہیں کہ اب تم سمجھو۔ یہ ہماری حالت ہے عام طور پر۔ اسی لیے میرے دوستو، اس انسانیت نے کبھی اپنے مقصد تخلیق کو نہیں سمجھا۔ اگر سمجھے ہوتے تو پھر آج اس معاشرے کی یہ حالت نہیں ہوتی، آج انسانوں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو زمین پر اتارا ہے نا، وہ صرف کام کے لیے اتارا ہے، عمل کرنے کے لیے اتارا ہے، عبادت کے لیے اتارا ہے۔ اسی مقصد پہ فوکس ہونا چاہیے انسان کا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہر بنی آدم کو سوچنا ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، نہیں کر رہا تو کیوں نہیں کر رہا، کر رہا تو کیوں، کیسے کرنا چاہیے۔ اب اس کے بارے میں بھی کہ اللہ رب العزت نے جب عبادت کے لیے پیدا کیا، ساری بنی آدم کی ذمہ داری ہے، تو اس کے بعد عبادت ڈیسائیڈ کرنے کا بھی ہمیں اختیار نہیں دیا گیا، کون سی عبادت کروں، کون سی عبادت نہ کروں، کون سی چیز کو حلال قرار دوں، کون سی چیز کو حرام قرار دوں، نماز کیسے پڑھوں، یہ طریقے پڑھوں کہ وہ طریقے پر پڑھوں، اپنی اولاد کی تربیت کیسے کروں، کیا سمجھاؤں کیا نہیں سمجھاؤں، بیوی کے ساتھ کیسے رہوں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہوں، دنیا کے اندر کاروبار کیسے کروں، یہ سب ڈیسائیڈ کرنے کا ہمارا کام نہیں ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ انسان اپنے سے کر کے پریشان ہے، اپنے سے بنا کر پریشان ہے، خود پلاننگ کرتا ہے، کبھی فیل ہو جاتا ہے، خود پلاننگ کرتا ہے، بدل لیتا ہے۔ رب کائنات نے انسانی فطرت کے اعتبار سے جب انسانوں کو اتارا، اس کی عین فطرت کے مطابق احکامات بھی اتارے،
حلال و حرام بھی بنا دیے، جائز و ناجائز بھی بنا دیے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کتنا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ڈائریکشنز اتار کر بتا دیے۔ اسی لیے اللہ نے جب بنی آدم کو، خاص کر آدم و حوا علیہم السلام کو جب اتارا تو اللہ نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ لوگوں اب تمہارے لیے میرے پاس سے ہدایت آئے گی۔ کیا بڑھا اللہ؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، اللہ نے نسبت اپنی طرف کی، کہا کہ تمہیں کچھ بھی کرنا نہیں ہے، سیدھا صحیح غلط یہ سب تمہیں طے کرنا نہیں ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے لیے ہدایت آئے گی، میں دوں گا ڈائریکشنز، میں دوں گا صراط مستقیم، میں دوں گا زندگی کا طرز، میں دوں گا زندگی کا طریقہ، ہدایت میری رہے گی، رہنمائی میری رہے گی۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ فمن تبع ہدایا، بس میری ہدایت کی اتباع کرنی ہے تمہیں بس میری ہدایت کی اتباع کرنی ہے، میں نے جو حکم دیا اس کو ماننا ہے۔ فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی اتباع کی، فلا خوف علیہم، وہ ڈر کر زندگی نہ گزارے گا، اس پر کوئی خوف نہیں ہے، بے خوف زندگی۔ کیوں؟ ڈرنے کی کوئی چیز اللہ رب العزت نے اپنے سوا کسی سے رکھی ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی ہدایت پر غور کریں گے، کتاب و سنت پر غور کریں گے، کسی چیز سے وہ نہیں ڈرے گا، صحیح غلط نہیں ڈرے گا، وہ حق باطل نہیں ڈرے گا، وہ جب اتباع کرے گا اللہ کی ہدایت کی، صراط مستقیم گمراہی کا راہ، خوف نہیں کھائے گا، وہ دلائل کی روشنی میں بے فکر زندگی گزارے گا۔ کوئی مارنے کے لیے آئے گا، گلے پہ تلوار بھی رکھے گا، نہیں ڈرے گا، وہ اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ اس نے اس ہدایت میں پڑھا ہے زندگی موت رب کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے نبی نے سمجھایا ہے، ایک بچے کو تربیت دیتے ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو تربیت دیتے ہوئے کہا کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، جان لو اگر پوری انسانیت یا پوری امت تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جتنا کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ تو کہاں ڈرے گا موت سے؟ اس لیے میرے دوستو اس بنیاد کو سمجھے، کیونکہ موضوع کی طرف بھی آنا ہے مجھے، یہ تمہید زیادہ لمبی ہو جائے گی لیکن یہ اہم ہے۔ آج انسان اس چیز کو سمجھے اور بے فکر زندگی گزارے۔ کیسے بے فکر تب ہو جب وہ رب کی اتاری ہوئی ہدایت پر عمل پیرا ہے، رب کے ڈائریکشنز پر جی رہا ہے، کتاب و سنت قرآن و حدیث کے مطابق جی رہا ہے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرہ بھی ہٹا ہوا ہے، بال کے باریک جتنا بال باریک ہوتا نا اتنا بھی ہٹا ہوا ہے تو سمجھ جائے وہ ڈرتے ہی زندگی گزارے، وہ برباد لائف گزار رہا ہے۔ وہ کبھی بھی ڈر ہے، خوف ہے، وہ برباد ہو جائے گا۔ سانس نکل گئی تو سمجھو کہ 100% وہ بیکار ہو گیا، وہ برباد زندگی گزار کر چلا گیا۔ کیونکہ چانس ہے زندگی کی، جب تک رمق ہے جب تک چانس ہے، شاید بدلے گا، شاید چینج ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب آدمی ایسی زندگی گزارے گا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، مرنے کے بعد افسوس نہیں ہوا اس کو، بے فکر۔ گھر میں میت پڑی ہوگی، لوگ افسوس کرتے رہیں گے، غم کرتے رہیں گے، لیکن اس کو افسوس ہوگا کہ مجھے کیوں روک رہے ہیں لوگ، میری جگہ پر کیوں نہیں پہنچا رہے، وہ افسوس کرتا رہے گا۔ اس لیے میت بولتے رہے گی ارے مجھے پہنچاؤ میری جگہ پر، مجھے تو قبر میں آرام کرنا ہے، جہاں میرے لیے جنت کی کھڑکی کھلے گی، جہاں تا حد نگاہ میری قبر کو کچادہ کر دیا جائے گا، جہاں جنت کی نعمتیں آئے گی۔ کہاں یہ بلڈنگ، ارے کہاں یہ اپارٹمنٹ، کہاں رکھ رہے ہو مجھے، لے چلو مجھے جلدی۔ کیوں؟ غم نہیں ہوگا اگلی لائف پر، اس کو کوئی زندگی پر افسوس نہیں کرے گا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اسی لیے کہے گا جلدی لے چلو۔ اس کے بعد اس کی اصل زندگی شروع ہوگی جس میں کہیں رنج اور افسوس نہیں کرے گا۔ بہرحال اس مختصر سی تمہید کے بعد میرے دوستو، تربیت اولاد میں ایک بنیادی اصول اکثر خاص کر نوجوان بھی بیٹھے ہیں، ان کے پیرنٹس بھی ہوں گے، ان کے اولیاء بھی ہوں گے، اکثر انسان کی زندگی کا فیصلہ، اس زندگی کا فیصلہ اس کے ماں باپ کرتے ہیں، جبکہ شریعت نے اس کا فیصلہ اس کے خود ہاتھوں میں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ نے کہا تم نکاح کرو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو، 2 3 3 4 4۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ حکم تمہیں مردوں کے لیے اختیار ہے، نوجوان کا اپنا اختیار ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے، اس میں پیرنٹس کی دخل اندازی نہیں ہے۔ اسی لیے
اسی لیے وہاں وہ طے کرے گا کہ اس کا رفیق سفر کون ہوگا، اس کی زندگی کا پارٹنر کون بنے گا، اس کی اس دنیا کے اندر جو زندگی ہے، کیونکہ یہی زندگی آخرت میں بھی چلے گی، یہ شوہر بھی آخرت میں بھی رہیں گے، جنت میں بھی رہیں گے. تو یہ بہت بڑا اہم معاملہ ہے ڈیسائیڈ کرنے کا، بہت بڑا معاملہ ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ 4 چانس ہے، 5واں چانس نہیں ہے ون ٹائم میں. تو سوچو دوسرے بہت 50 کاروبار ہم کر سکتے ہیں، ایک فیل دوسرا، دوسرا فیل تیسرا، تیسرا فیل چوتھا، لیکن یہ معاملہ میکسیمم 4، منیمم 2 سے شروع ہونا ہے، نہیں تو کم سے کم 1. اسی لیے سب سے پہلا معاملہ اگر کوئی چاہتا کہ میری اولاد کیسے ہو، میری اولاد اچھی ہو، میری اولاد نیک ہو، تو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ جس ذریعے سے اولاد اللہ دیتا ہے وہ ذریعہ بھی اچھا ہونا چاہیے. جہاں اس بچے کی پرورش ہو وہ گود بھی تو اچھا ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، رواہ البخاری. بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عموماً عورتوں سے جو نکاح کیا جاتا ہے، جنہیں پسند کیا جاتا ہے، کوئی بھی مرد اپنے نکاح کے اندر لاتا ہے تو 4 چیزوں کو دیکھ کر، کیا کیا دیکھتے ہیں؟ اس کا مال دیکھتے ہیں، اس کا حسب و نسب دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں. نارمل یہی چیزیں آج بھی ہے، خالی نام لیا جاتا ہے دیندار لڑکی ہونا بول کر. دیندار کس کو بھی نہیں ہونا ہے، کیونکہ دیندار ہونے والا معاملہ جس کو چاہیے تو یہ چیزیں سیکنڈری ہو جاتی. لیکن معاملہ کیا ہے، یہ صرف ایک آڑ ہوتی ہے. دیندار بتاؤ تو ہائٹ ماپا جائے گا، خوبصورتی دیکھی جائے گی، خاندان کو دیکھا جائے گا، تو پھر یہ دینداری. لیکن جو صحیح باپ بننا چاہتا ہے، آگے اپنی اولاد کی تربیت دیکھنا چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک اور صالح ہو، میرے بچے اچھے ہوں، میرے بچے میرے لیے بینیفٹ والے بن جائیں، میرے فائدے کے میری اولاد بن جائے، جو سیلفسٹ اپنے لیے بنتا ہے. میں بول رہا ہوں نا، ہر آدمی، ہر بنی آدم کو سیلفسٹ ہونا چاہیے، اپنا پہلے سوچے، کیونکہ دنیا کا کوئی آدمی اپنا لاس نہیں چاہتا. یاد رکھو میرے دوستو، اس کو پوائنٹ بنا لو اپنی زندگی کا. ہر کام کے کرنے سے پہلے سوچو میرا فائدہ کیا ہے اس کے اندر. جس دن بنی آدم، نسل آدم اپنا فائدہ سوچیں گے، انشاءاللہ وہ کسی کا لاس نہیں کریں گے. کیونکہ جہاں دوسرے کا لاس کرے تو اس کا نقصان ہونے والا ہے. آدمی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، سمجھو اس کا نقصان ہے، کیونکہ دھوکہ غلط ہے شریعت میں، تو وہ اپنا نقصان نہیں کرے گا. تو ہر معاملہ ایک مثال دیا ہر چیز میں. اسی لیے اگر چاہ رہا ہے کوئی آدمی اپنی اولاد کے لیے ایک اچھا باپ بنے، بہترین تربیت ورک کرنے والا بنے، تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کا اپنا فائدہ کیا ہے اس میں. تو اپنے فائدے کو سوچے گا تو سوچے گا کہ نیک بیوی کا انتخاب ہو. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوئی ایسے ویسے میں لینے کا فرمان نہیں ہوتا. سنا چھوڑ دیا ایسا بھی نہیں ہوتا، سنا انسنی کرا ایسا بھی نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا فرمان رب کی جانب سے وہی، عمل کرنا لازمی. اتباع سے نکل جائے انکار کر لیا انہیں، نبی کو ماننے والا ہی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. یہ نبی کا فرمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری کی پوری دنیا سامان حیات ہے، زندگی کا سامان ہے، انسانی لائف کی ضروریات ہے. ہر بنی آدم کو اس کی کچھ نہ کچھ ضرورت پڑتی ہے. پوری دنیا کا کوئی بھی معاملہ، ہوا ہے، پانی ہے، درخت ہے، بلڈنگ ہے، زمین ہے، کس چیز سے انسان فائدہ نہیں اٹھاتا. ساری کی ساری دنیا کلھا متاع، پوری دنیا سامان حیات ہے، استعمال کا سامان ہے. لیکن اس میں سب سے بیسٹ، سب سے بہترین، وہ خیر و متاع الدنیا، دنیا کی سب سے بہترین استعمال کی چیز، بہترین متاع جس کو آدمی حاصل کرے، جس کے بارے میں آدمی سوچے اور اس کی فکر کرے، المرأۃ الصالحہ، وہ نیک عورت ہے. یہاں پہلا پوائنٹ ہے، اگر کوئی چاہتا ہے آدمی کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے تو سب سے پہلے صحیح بیوی کا انتخاب کرے. انسان بچہ بڑا ہونے کے بعد سوچتا ہے، لیکن شریعت بول رہی ہے کہ نکاح سے پہلے سوچو اولاد کی تربیت کے بارے میں.
نہ شادی کرنے سے پہلے سوچو کہ آگے اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو دوسرا معاملہ جو اہم ہے وہ ہے دعا۔ آپ بولیں گے یہ کون سی بڑی بات ہے مول صاحب، اس کا اثر ہمیں نہیں معلوم، دعا کیا ہے نہیں پتہ ہے۔ در حقیقت دعا خود ایک عبادت ہے، اور خاص کر نیک اولاد نیک بچوں کے لیے تو دعا بہت ضروری ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، انبیاء کی مثالیں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ آپ سنیں، کون ہے ابراہیم علیہ السلام؟ آپ کبھی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کون ہے پتہ؟ یہ توحید کی اصل ہے، اس امت کے لیے جد امجد ہیں۔ جب دعوت کا کام شروع کر دیے توحید کا، اس کے بعد جب قوم نے اپنے گاؤں سے نکال دیا انہیں، تو جاتے جاتے کہتے انی ذاہب الی ربی سیہدین، اس کے بعد کہتے ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ نیک بیوی کا انتخاب ہوا، نکاح کر لیے۔ اس کے بعد جب اولاد کی تمنا اولاد کی خواہش ہے، خالی اولاد نہیں، کبھی کبھی آدمی شادی کر لیا 3-4 سال بچے نہیں ہوئے، اللہ کیا تو دے، خالی بچے دے کے دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال کے قریب ہونے جا رہی ہے، تب جا کر دعا کر رہے، تب تک بچے نہیں۔ تو آپ دعا کا اہتمام کریں نیک اولاد کے لیے، جیسے زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کی کفالت کرتے ہیں، بے موسم پھل دیکھے، اولاد نہیں ہے یہ نہیں کہا، لیکن کیا کہتے ہیں ذریۃ طیبہ، تنہائی میں دعا کرتے ہیں اللہ اچھی اولاد عطا کر اپنی جانب سے، انک سمیع الدعاء، تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، دعوت الوالد و دعوت المسافر و دعوت المظلوم، 3 دعائیں ایسی ہے جس کی قبولیت میں شک ہی نہیں ہے، ڈاؤٹ ہی نہیں ہے جن کی قبولیت میں، ایک والد کی دعا، ایک مسافر کی دعا، ایک مظلوم کی دعا۔ اسی طرح میرے دوستو ایک اور پوائنٹ ہے، آدمی نام کا انتخاب کرے، اچھے نام کا۔ ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، نیا نام، اچھا نام نہیں، نیا نام، لیٹسٹ چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کبھی کبھی اچھے نام رکھو بھی ایک لیٹسٹ دینے کے لیے، لڈو، گڈو، چنٹو، پنٹو، نام رکھ دیے، صحابی کا نام رکھے، عبداللہ رکھے، عبد الرحمن رکھے، طلحہ نہیں بلائیں گے، طلحہ، چنٹو، اس طرح سے نام کی بہت بڑی اہمیت ہے، تبھی شریعت میں تعلیم دی گئی اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمو باسماء اصحابی، میرے صحابہ کے ناموں پر نام رکھو۔ نام ایک والد کے لیے ضروری ہے، کیوں؟ نام اگر اچھا انتخاب کر رہا ہے تو باپ اپنی اولاد کی تربیت کا فکر مند ہے کہ جو نام میرے بیٹے کا ہوگا اس نام کا اثر میرے بچے پر پڑے گا، اس کی زندگی میں اس نام کا اثر آتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو شفقت، نرمی، وقت دینا ہوگا اولاد کے ساتھ، پیار سے پیش آنا ہوگا بچوں کے ساتھ۔ دوسرے کے بچے ملے تو بیٹا، مسجد کے صدر صاحب کا بچہ ملا تو کبھی اپنے بیٹے سے ویسی محبت ہی نہیں کراؤں گا۔ دوسروں کے بچوں کے ساتھ بڑا لاڑ، بڑا پیار، نہیں تو بھی جب میں بیٹا 10 روپے منگا رہا تو جھڑکی دیکھ کے گھر میں سے آئے تھے، یہاں مسجد کے کسی کو دیکھا تو 10 روپے جیب سے نکال کر دے رہے، ضرورت نہیں ہے، یہاں اپنے بچے کے لیے ضرورت ہے۔ وہ شفقت، وہ نرمی، وہ مہربانی، وہ پیار، وہ لاڑ، وہ پورا وقت دینا، وہ شفقت نرمی کا، وہ اپنی اولاد کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر چاہ رہے ہیں اپنی اولاد کو نیک بنانا تو ضروری ہے شفقت، مہربانی، نرمی کا معاملہ آدمی اپنی اولاد کے ساتھ کرے۔ اسی کے ساتھ اور ایک پوائنٹ ہے عدل، انصاف بہت ضروری ہے، ورنہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اولاد کو بگاڑ لیں گے، بیٹے کے اندر نفرتیں، عداوتیں پیدا کرنے والے ہم بن جائیں گے۔ یہ کمی کبھی اولاد ماں باپ میں ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے درمیان انصاف نہیں کر پاتے، اولاد کے درمیان انصاف نہیں کر پاتے۔ اسی طرح میرے دوستو اچھا ساتھی کس سے دوستی کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، یہ بھی بہت ضروری ہے، اس کی نگرانی، کون ہے اس کا دوست، کس کے ساتھ جا رہا ہے، کالج کہاں جا رہا ہے، تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں لیکن وقت کیونکہ ہو چکا آلریڈی۔ اور ایک معاملہ، خود کو ایکٹر بناؤ، خود کو ایکٹر بناؤ، باپ ایکٹر بنے، والدہ ایکٹر بنے، اپنے ایکشن سکھانے کے لیے خود بہترین کیریکٹر کے ایکٹر بن جائے۔ اگر ماں باپ کے ایکٹنگ صحیح نہیں ہے،
کیریکٹر کا ماں باپ کا معاملہ نہیں ہے تو خود ماں باپ اپنی اولاد کو برباد کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بنی آدم کو فطرت توحید پر پیدا کیا ہے۔ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعا۔ یہ سب سے زیادہ ویک پوائنٹ ہمارے معاشرے کا ہے کہ کوئی باپ کوئی ماں اپنے آپ کو بہترین کیریکٹر ایکٹر والے نہیں بناتے اپنے گھروں کے اندر۔ سب سے زیادہ جو سیکھتا ہے بچہ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو بھی بنی آدم پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی جو بناتے ہیں اس کے ماں باپ بناتے ہیں، لیکن یہ ماں باپ بنانے کر معاشرے پر اس کو توپ دیتے ہیں کہ معاشرہ برباد کرا۔ نہیں، یہ برباد کرنے والے ماں باپ ہے۔ بہرحال میرے دوستو، یہ چند باتیں میں نے آپ کے گوشے گزار کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ میں جب تک زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔